اسماء الحسنہ پر تدبر کے سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نام الوارث پہ بات کریں گے۔ حقیقی وارث سورۃ ہجر کی آیت 23 میں آتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ یعنی آج جو تم کو ملا تمہارے پاس رہے گا نہیں۔ اگر آج تم کسی کے وارث بنے ہو تو سوچو کل تمہارا وارث کون ہوگا۔ جب کسی کو ورثہ ملتا ہے نا، اس وقت اس لفظ پہ غور کرنا چاہیے۔ کیا کچھ لوگ لڑتے ہیں اس بارے میں، لیکن رہے گا کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت 89 میں آتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اولاد میں مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وارث میری نہیں بنے گی اولاد، اصل وارث آپ ہیں۔ یہ ہوتی ہے نبیوں کا فہم اور ان کی فراست کہ اولاد وارث نہیں بنے گی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تو کھلونے ہیں، کچھ بے جان کھلونے ہوتے ہیں، یہ چلتے پھرتے کھلونے ہیں، وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، یہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اصل یہ کہ تو دے دے، تیرے پاس یہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح 20ویں پارے کے رکوع 9 میں آتا ہے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ان کے ہم ہی وارث ہوئے۔ کن کے؟ وہ قومیں جن کو عذابوں سے ہلاک کر دیا۔ اب ان کو اس دنیا میں مت ڈھونڈو، وہ چلے گئے یہاں سے۔ اسی طرح 16ویں پارے کے رکوع 4 میں آتا ہے إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، سو ہم ہی زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے اس کے وارث ہوں گے، اور وہ ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی ماں کے بارے میں 2 پارے کے 14ویں رکوع میں آتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اس کے وارث پر بھی ذمہ داری ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کی ذات اصل وارث ہے۔ دنیا میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ کوئی کسی کے ہاتھ میں تھی تو کہیں سے کسی دوسرے کی طرف آ گئی، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ نہ ان کی رہی نہ ہماری ہوگی۔ اصل وارث اللہ۔ دیکھیں کہ اگر آپ اس لفظ پہ غور کر لینا تو آپ کو اپنے مال سے زیادہ وہ چیزیں پیاری ہو جائیں جو آپ کے پاس اب نہیں بلکہ آگے بھیج چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن اصل میں اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، اور اپنے ہاتھ سے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا۔ کچھ بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے یارثنی ویرث من آل یعقوب، یہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام ہی کی دعا ہے۔ 16ویں رکوع میں ہے، پارہ 16 رکوع نمبر 4 ہے۔ یعنی بچہ مانگ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس وارث کی بات کر رہے ہیں کہ جو کل ان کے بعد اس دنیا میں چیزوں کو لے کے چلے گا۔ پھر اسی طرح وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ 19ویں پارے کے رکوع 17 میں آتا ہے کہ سلیمان جو ہیں وہ داؤد کے وارث ہوئے۔ پھر 11ویں پارے کے رکوع 9 میں آتا ہے وَرِثُ الْکِتَاب، کتاب کے وارث ہوئے، یعنی ان کے بعد ان کی کتاب کے وارث وہ لوگ ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ 16ویں پارے کے رکوع 8 میں آتا ہے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، وہ جو کچھ اپنی آل اور مال بتاتا ہے اسے وہ پیچھے چھوڑ جائے گا اور ہم سے خالی ہاتھ ہو کر ملے گا۔ یہ ساری چیزیں پڑھتے جائیں تو لفظ وارث کے اوپر آپ غور کرتے ہی جائیں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے اس نام کے ساتھ، اس پہ غور کیسے کریں؟ پہلی بات یہ کہ کبھی بھی کسی سے ایک وراثت پانے کی خواہش نہیں رکھنی۔ کسی سے جب وراثت پانے کی خواہش ہے نا تو ساتھ ہی ہم اپنے اس رشتہ دار کی موت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وراثت کا تعلق موت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ
یہ مت سوچیے کہ اللہ الوارث ہے تو اس کا موت سے کوئی تعلق ہے۔ وہ آج بھی وارث ہے، وہ کل بھی ہوگا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، کیونکہ اس کو فنا نہیں، اس کو موت نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ۔ پھر اب دیکھیے کہ وہ کس طرح کا وارث ہے کہ جس کو جتنا چاہے دے دے، جتنا چاہے چھوڑ دے۔ سورۃ سبا کی آیت 39 میں آتا ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور وہ بہترین وارث ہے۔ کیا پتہ چلا کہ الوارث کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، وہ جب چاہے جس کو مزید دے دے یا پہلا بھی چھین لے۔ پھر سورہ قصص کی آیت 5 میں بھی آتا ہے وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو پیشوا بنا دیں گے اور انہی کو وارث بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبیوں کے چھوڑے ہوئے ورثے کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یہ بھی اس نام پہ غور کا ایک عمل ہونا چاہیے کہ نبی درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، وہ علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے پیچھے علم کے ورثے چھوڑنے ہیں۔ درہم دینار جمع کر کے یہ سوچیں کہ چلو آپ پیچھے چھوڑیں گے، بڑی سے بڑی دولت جمع کر لیں، دوسرے لے جائیں گے، جاتے خالی ہاتھ ہیں۔ لیکن علم کی اور عمل کی دولت جمع کرنے والا اتنا خوش قسمت ہوتا ہے، اپنے ساتھ بھی لے کے جاتا ہے اور پیچھے بھی اتنے صدقہ جاریہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے پیچھے دین کے نام پہ بہترین ورثہ چھوڑ کے جائیں۔